باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الجواد علیہ السلام نعمت لا تشکر کسیئت لا تغفر۔ ناظرین کرام، آج کی اس غمناک تاریخ پر سب سے پہلے سرکار ولی اعظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر آپ تمام مومنین و مومنات کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جو کم سن عمر میں دنیا سے رخصت ہوا، یعنی 25 سال کی عمر پر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ جیسا کہ دشمنوں کا یہ حربہ رہا ہے اور ان کا وتیرہ رہا ہے، اور اس پر انہوں نے ہمیشہ عمل کیا ہے کہ اپنے نقائص پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے برے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ ائمہ معصومین کی شخصیت کو یا اولیاء الہی کی شخصیتوں کو مجروح کیا ہے، ان پر اتہامات لگائے ہیں، الزامات لگائے ہیں اور ان کی شخصیت کو زیر سوال لانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد بھی جب بس نہ چلا تو ان کے پاس سوائے قتل کرنے کے اور کوئی حربہ نہیں رہا۔ نویں امام علیہ السلام نے اپنی مختصر سی زندگی کے باوجود بھی جو علمی کارنامے کیے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ان علمی کارناموں کے بعد بھی دشمن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی آپ کی شخصیت پر اور آپ پر اعتراضات کی بوچھار کی ہے۔ لیکن قرآن نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اور ہم ہی ہادی معین کریں گے، اور جب وہ اپنا ہادی معین کرتا ہے تو وہ خود کمالات دیتا ہے اور خود اپنے ہادی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے جب نویں امام علیہ السلام کی تاریخ پر نگاہ کی جاتی ہے تو جہاں ان پر بہت سے اعتراضات کے بارے میں ہمیں ملتا ہے، وہیں پر ایک اعتراضات آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمسن بچے کو امامت دے دی جائے اور مسلمانوں کا امام ہو جائے، کیونکہ بچے کے اندر حکومت چلانے اور امامت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور خدا ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جو واقعاً عقل سے پرے ہو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عمل، یعنی بچپنے میں منصب الہی کا آنا یا بچپن میں ہی کسی کا امامت دے دینا خدا کے لیے کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے، البتہ یہ ان کی عقلوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جنہوں نے قرآن جیسی عظیم کتاب ہونے کے باوجود بھی ایسا اعتراض کیا۔ اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو جناب یحییٰ کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ ہم نے جناب یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم عطا کیا، حکم سے نوازا۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر حکم سے مفسرین کے درمیان یقیناً اختلاف ہے کہ حکم سے مراد کیا ہے، حکم یعنی کیا، لیکن عالم اسلام کے اور اہل سنت کے بڑے مفسر جنہیں فخر رازی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے بتایا کہ حکم یعنی نبوت، یعنی پروردگار عالم نے جناب یحییٰ کو بچپنے میں اگر کچھ عطا کیا ہے تو وہ ہے نبوت، یعنی بچپنے سے ہی منصب الہی کو عطا کر دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے بچپن میں ہی جناب یحییٰ کو نبی بنا دیا ہے۔ نبوت کیا ہے؟ یہ ایک حکومت الہی ہے، یہ الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے پروردگار عالم نے بچپن میں جناب یحییٰ کو۔ یا اگر آپ دیکھیں تو جناب عیسیٰ کو کے سلسلے میں کہ جب ان کی ماں پر تہمت اور الزامات اور ان کی کردار کو زیر سوال لوگ لانے لگے اور لوگ پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کیسے دنیا میں آیا ہے، تو جناب مریم نے اشارہ کیا کہ میں کیا جواب دوں، اس بچے سے جواب طلب کرو۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس بچے سے ہم کیسے کلام کریں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم اس سے سوال کریں جو ابھی گہوارے میں۔ تو قرآن نے باقاعدہ اس کی منظر کشی کی ہے کہ قال انی عبد اللہ، جناب عیسیٰ نے فوراً کہا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ کب کی بات ہو رہی؟ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ پروردگار مجھے بڑا ہو کر کے نبی بنائے گا، نہیں،
جناب عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور پروردگار نے مجھے کتاب دی ہے اور میں جو ہے نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ اس طرح کی گفتگو جناب عیسیٰ نے کی. تو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھ کر کے انسان قضاوت کرے تو پتہ چلتا ہے کہ منصب الہی کے لیے، الہی منصب کے لیے، الہی عہدے کے لیے سن و سال قید نہیں ہے بلکہ کمالات قید، صلاحیت قید، جو کہ ان حضرات کے اندر بطور عتم موجود ہے. خود اگر امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر غور کیا جائے تو ہمیں ملے گا کہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء نے آ کر کے آپ کو زیر کرنے کے لیے، آپ کا علمی امتحان لینے کے لیے سوالات کیے، اور ایک نشست میں ہی سوالات کے جواب آپ نے دیے ہیں. اور خود اگر آپ دیکھیں یحییٰ بن اقسم نے کیسے کیسے سوالات آ کر کے کیے ہیں مناظرے میں. حج کے سلسلے میں وہ مشہور سوال جس میں اس نے پوچھا کہ حالت احرام میں شکار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، امام نے کتنی اس کی تقسیم کی ہیں اس سوالات کی. اور اس کے علاوہ اگر اور بھی آپ دیکھیں تو وہ واقعہ کہ جب حاکم وقت جناب امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تعلیم کے لیے یحییٰ بن اقسم کو معین کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سوال کرتا ہے، حاکم سوال کرتا ہے کہ کیسا ہے پڑھنے میں بچہ، کیا حال ہے؟ تو یحییٰ بن اقسم یہی کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو نہیں پڑھاتا ہوں بلکہ وہ بچہ ہمیں پڑھاتا ہے. تو پروردگار عالم جب اپنا منصب دیتا ہے تو صلاحیت دیکھ کر دیتا ہے، کمالات دیکھ کر کے دیتا ہے، ظرفیت دے کر اور ایسے کوئی امام بناتا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر ظرفیت نہ ہو، کمالات نہ پائے جاتے ہیں. لہذا یہ اعتراض کرنا کہ بچپنے میں ایسے کمالات کیسے آ سکتے ہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. اور اگر ظاہری طور سے مشاہدہ کیا جائے تو آج کے زمانے میں بھی ایسے باکمال کمسن بچے موجود ہیں کہ آپ اگر ان کے دیکھیں، کمال کو دیکھیں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے، علمی صلاحیت کو دیکھیں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. چھوٹے چھوٹے انڈیا میں بھی ایسے بچے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے مائنڈیڈ ہیں کہ آپ سوال کریں فوراً سے جواب دیتے ہیں. بہت کم سن عمر ہے، ایسے سوالات کہ فوراً وہ حل کر دیتے ہیں، جبکہ وہ پروردگار عالم کی طرف سے معین شدہ بچے نہیں. پروردگار جنہیں معین کرے اپنے منصب کے لیے ان کے اندر کتنے کمالات ہوں گے. لہذا یہ اعتراضات عقل سے پرے ہے، قرآن سے ہٹ کر کے ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس امام معصوم کے صدقے میں زیادہ سے زیادہ علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عنایت فرما اور تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.